السلام علیکم گائز۔ تو جی گائز آج ہم بنا رہے ہیں چانپے آپ کو دیکھ سکتی ہیں مٹن کی ہیں، اور اب جو ہم اس کے لیے ریسیپی اور مطلب اجزاء ایڈ کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ یہ ریسیپی اس طریقے سے بنے گی کہ آپ لوگ اس کو اگر بنا کے رکھ لیتے ہیں اور مہمان آتے ہیں تو آپ لوگوں کو فوراً تیار ہونے کو مل جائے گی۔ آپ فوراً اینی ٹائم بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور وقت سے پہلے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو گائز جو اجزاء اس میں ایڈ ہوگی وہ میں سب کو آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہاں میں نے ایڈ کیا ہے سسٹر نے لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، حسب ضرورت نمک ہے۔ تو گائز آپ لوگ فل ریسیپی واچ کریے گا کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، بہت ہی آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ریسیپی ہے یہ۔ اور یہاں ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں ہری مرچوں کا پیسٹ۔ آپ اپنے حساب سے مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں، ہم اپنے حساب سے مسالہ ایڈ کر رہے ہیں۔ تو جتنا آپ لوگوں کے مٹن ہے یا چانپے ہیں یا کچھ بھی ہے تو آپ اس طریقے سے یہ بنا سکتے ہیں۔ تو گائز یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس ریسیپی سے صرف چانپے بنائیں، آپ بوٹی بھی بنا سکتے ہیں۔ تو بہت ہی زبردست یہ ریسیپی ہے۔ اور یہاں ہم ایڈ کر رہے ہیں ہلدی پاؤڈر۔ تو اب اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے، مکس کرنے کے بعد اس میں مزید اور دیکھیں گے کیا کیا مسالے ایڈ کرنے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ گائز یہ ریسیپی اس طریقے سے آسانی سے بن جاتی ہے، ورنہ عموماً ہمیں مسالہ لگا کے رکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کو کافی دیر تک بنانا پڑتا ہے۔ تو گائز ہمیں اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان ہے یا دعوت ہے یا کوئی گیدرنگ ہے تو آپ یہ پہلے سے بنا کے رکھ لیں، بے شک ایک دن پہلے بھی بنا کے رکھ لیں گے تو آپ لوگوں کو یہ ایزیلی اینی ٹائم بنانے میں آسانی ہوگی۔ تو یہاں ایڈ کر رہے ہیں ہم لال مرچ پاؤڈر، تو گائز ابھی اس کے ساتھ مزید جو مسالے وغیرہ ایڈ ہوں گے یا جس طریقے سے بنے گی تو وہ آگے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ فل ریسیپی تیار ہوگی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست یہاں چانپیں ہماری بن رہی ہیں، اور ابھی یہ اسی پانی میں ہمیں اس کو گلانا ہے مزید کہ یہ اچھی طریقے سے اسی پانی میں گل جائے، اور یہ پانی ہمیں اسی کے ساتھ خشک کرنا ہے کیونکہ تاکہ اگر ہم پانی میں سے اس کو نکال دیں گے تو سارا ذائقہ مسالوں کا جو بھی ہے وہ پانی میں رہ جائے گا۔ تو ہمیں اس لیے اس پانی کو فل خشک کرنا ہے اور چانپیں بھی اسی میں ہمیں گلانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گائز اب جو بھی پروسیجر ہے آگے کا وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی، تو ویڈیو کو فل مزید واچ کریے گا، ٹھیک ہے۔ تو گائز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چانپیں بالکل گل چکی ہے، بھون چکی ہیں، اور یہاں بالکل ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بالکل بھون لیا ہے۔ جو بھی پانی تھا وہ ہم نے ختم کر دیا ہے اور اسی پانی میں ہم نے بھونی ہے، ہم نے پانی ضائع نہیں کیا ہے اس کا۔ تو گائز یہاں ہم نے بیسن لیا ہے، اور بیسن آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ بیسن لیں چاہے میدا لیں، اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کچھ بھی لینا ہے۔ لینے کے بعد آپ اس کو اچھی طریقے سے ملا لیں ایڈ کرنے کے بعد، اور ملانے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ فوراً نہیں بنائیے گا، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے گا، جتنی دیر آپ انڈا وغیرہ پھیٹ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو اتنی دیر کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیئے گا، اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریے گا تاکہ آپ کا بیسن اوپر نہ رہے۔ اور اس طرح ملانے سے یہ فائدہ ہے کہ بیسن بوٹیوں کے اندر تک چلا جائے گا اور مسالے میں مکس ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اوپر سے بیسن لگاتے ہیں یا کچھ بھی کوٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا بیسن بالکل اوپر رہے گا اور بوٹیاں بالکل پھیکی ہو جائیں گی۔ تو گائز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور یہاں آئل بھی ہمارا بالکل ہلکا گرم ہے، ہم نے زیادہ تیز گرم نہیں کیا کیونکہ بیسن ابھی ہمارا کچا ہے۔ تو اگر ہم تیز آئل کے اندر اس کو فرائی کریں گے تو ہماری بوٹی کا کلر بالکل جلدی ڈارک ہو جائے گا اور بیسن کچا رہ جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم درمیانی آئل کے اندر اس کو فرائی کریں گے تاکہ دونوں سائڈوں سے اچھی طریقے سے فرائی ہو، تو پھر ہم آگے اس کا پروسیجر بڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو گائز یہ ریسیپی اتنے آرام سے اتنی جلدی بن جاتی ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گیدرنگ ہے یا کچھ بھی ہے، اور ظاہر بات ہے جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گیدرنگ ہے یا کچھ بھی ہے تو ہم ایک دن پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو گائز آپ یہ ایک رات پہلے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں، اور ایک رات کے آپ کافی دن بھی اس کو اسٹے کر سکتے ہیں فریزر میں۔
تو آپ کو صرف یہاں تک کا پروسیجر کرنا پڑے گا، باقی جس ٹائم آپ کو فرائی کرنی ہے تو آپ انڈے میں مکس کر کے اس کو اور آپ فرائی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں آئل ہمارا بالکل درمیانہ ہے، زیادہ تیز آئل نہیں ہے، اور اب ہم یہاں پہ اپنی انڈے کے اندر بوٹیاں مکس کر کے اس کو کوٹنگ کر کے ہم فرائی پہ رکھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے فرائی ہوتی جائے گی تو ہم اس کو چینج کریں گے۔ تو گائز ایک طرف سے ہمارا ہلکی آنچ پہ فرائی ہو چکا ہے، اور کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا آیا ہے اس میں۔ تو اب ہم نے دوسری سائڈ پہ اس کو رکھ دیا ہے فرائی ہونے کے لیے، اور یہاں گائز ہمارے بن رہی ہے رائتہ کیونکہ ظاہر بات ہے جب چانپے ہو یا بوٹی ہو تو رائتہ عموماً لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ جو یہ ہیوی ڈشز ہوتی ہیں ان کے ساتھ رائتہ لازمی ہو، کیونکہ یہ کافی مرچی وغیرہ کو کافی حد تک ختم کر دیتی ہے۔ تو رائتے کے اندر جو ہم نے ایڈ کیا تھا کالی مرچ، نمک اور پسا ہوا پودینہ یہ ایڈ کیا تھا، اس کے بعد اب یہاں ہماری جو چانپے ہیں وہ اچھی طریقے سے فرائی ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ کلر چینج ہو گیا ہے دونوں سائڈوں سے۔ تو یہاں ہم نے چولہا تیز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب ہمیں اس کو صرف کرسپی کرنا ہے، کیونکہ ہماری جو ہمیں فرائی کرنا تھا، بیسن کو پکانا تھا، وہ ہمارا ہو چکا ہے۔ اب ہمیں صرف اس کو فرائی کرنا ہے، فرائی ہم اور کرسپی کرنا ہے۔ کرسپی ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں لگے نہیں کہ یہ کرسپی ہو گئے ہیں۔ تو گائز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چانپیں تیار ہو چکی ہیں، اور جبکہ ابھی مزید کڑھائی کے اندر اور ہیں۔ تو گائز یہاں بنتی جا رہی تھی اور ہم کھاتے جا رہے تھے، کیونکہ ایسی ڈشز جو بھی ہوتی ہیں وہ گرم گرم ہی اچھی لگتی ہیں، نہ کہ ٹھنڈی ہو جائیں تو پھر اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں رائتہ بھی تیار ہے، چانپیں بھی تیار ہیں، اور مزید ماشاءاللہ کڑھائی میں بن رہی ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی فرائی ہو رہی ہے، کلر بھی کتنا خوبصورت آ رہا ہے اس کے اندر، اور بہت ہی زبردست اس کا ذائقہ تھا، کیونکہ میں بھی عموماً اسی طریقے سے بناتی تھی کہ میں میدا وغیرہ جو بعد میں ہوتا تھا میں اس میں لگاتی تھی، پر یہ طریقہ مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ تو گائز آپ لوگ ایک بات اور نوٹ کریں، کیونکہ ہم لوگ عموماً جب بھی پکوڑے یا کوئی بھی بروسٹ وغیرہ یا کچھ بھی بناتے ہیں ہم لوگ ڈائریکٹ پلیٹر میں رکھ دیتے ہیں۔ تو گائز آپ لوگوں کے لیے یہ نئی ٹرک ہے کہ آپ لوگوں کو جب بھی کوئی ایسی چیز بنانی ہے تو آپ لوگ پہلے اس طرح کی چھنی وغیرہ میں رکھ لیا کریں اسٹینڈر میں، پھر اس کو تھوڑی دیر آپ لوگ الگ جگہ پہ رکھیں تاکہ جو بھی آئل ہے وہ نیچے پلیٹ میں آ جائے، اور باقی پھر ہم جو بھی ہمارا پلیٹر وغیرہ جو ہمیں ڈش آؤٹ کرنی ہے جس میں پھر آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس کو۔ تو گائز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر نہ ہی کوئی آئل ہے نہ ہی کوئی چیز ہے، اور یہ بالکل کرسپی ہو چکا ہے اور بالکل خشک ہو چکا ہے۔ تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خود کتنی زبردست یہ ریسیپی بنی ہوئی ہے، اور طریقہ بھی کتنا ایزی ہے، کوئی اس کے اندر اکڑم پکڑم چیز نہیں ہے، سویا سوس چلی سوس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گائز یہاں ہمارا دسترخوان لگ چکا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کریے گا، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔